اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولا الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام اعرف العقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا صلوات على محمد وعلى محمد خداوند متعال نے اہل ایمان کو دعوت دی ہے کہ ہمیشہ عقل کو استعمال کریں۔ ہمارے ائمہ علیہم السلام نے ہمیشہ درس دیا کہ یاد رکھو کبھی بھی دلیل سے بات کرنے کو ترک نہ کرنا، ہمیشہ بات کرنا تو دلیل کے ذریعے بات کرنا، عقل کے ذریعے بات کرنا۔ نحن عبید الدلیل، ہم لوگ دلیل کے بندے ہیں، کبھی بھی بغیر دلیل کے بات کو تسلیم نہیں کرتے، اور ہمیں یقین ہے کہ ائمہ علیہم السلام جو کچھ ہمیں سبق دیتے ہیں وہ پیغمبر اسلام اور خداوند متعال کا دیا ہوا سبق ہم تک پہنچاتے ہیں، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی اور ایسی بات کریں کہ جو وحی الہی کے خلاف ہو۔ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ جو ائمہ نے کہہ دیا وہی اللہ کا فرمان ہے، قرآن میں نہ ہو لیکن وہ کبھی بھی اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے۔ تو اب یہ کل ہم نے ایک حدیث پیش کی تھی، اس کی مزید تشریح کے لیے بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ بعض اوقات اگر گناہ بڑھنے لگتے ہیں تو اللہ کی طرف سے نشانیاں بڑھنے لگتی ہیں۔ میں نے کل 4 گناہوں کو بتایا تھا، تو آیا لوگوں کی وجہ سے یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں آتی ہیں جیسے سیلاب ہے یا قحط ہے یا زلزلہ ہے یا کافروں کا مسلمانوں پہ مسلط ہونا، جانوروں کا مویشیوں کا مرنا، آیا خدا کی طرف سے ہے یا بندے کچھ ایسا کرتے ہیں؟ انسان کچھ ایسا کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے نشانیاں آتی ہیں۔ اللہ وما ربک بظلام للعبید، اے میرے رسول آپ کا رب کبھی بھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ عادل ہے، رحمان و رحیم ہے، ظلم نہیں کرتا۔ ظلم میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ خدا تک پہنچ سکے۔ اللہ ہمیشہ عدل سے کام لیتا ہے، کبھی ظلم نہیں کرتا۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ قرآن کی آیت ہے کہ اگر پوری دنیا میں جہاں پہ بھی دیکھو گے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو کچھ روئے زمین پہ، خشکی پہ اور سمندروں میں دیکھ رہے ہو جو فساد ہو رہا ہے، یہ سب کچھ انسانوں کا کیا دھرا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو کچھ بھی فساد ہے روئے زمین پہ اور سمندروں میں۔ پروردگارا ہم تو خشکی پہ رہتے ہیں، سمندروں میں رہتے ہی نہیں ہیں، شاید سمندروں کے اندر مچھلیاں ہوں یا اور کچھ ہوگا اور مخلوقات ہوں گی جو فساد پھیلا دیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں،
یہ خالق کی زبان ہے. جو کچھ زمین پہ فساد نظر آتا ہے, چاہے خشکی پہ ہو, چاہے سمندر میں ہو, چاہے خشکی پہ ہو, بحر میں بر میں ہو, یا بحر میں سمندر میں ہو, جو کچھ نظر آتا ہے اللہ کہتا ہے ما کسبت ایدی الناس, یہ انسانوں کا کیا ہوا ہے, اس کے اندر کسی اور مخلوق کا کوئی دخل ہے ہی نہیں. حتیٰ وہ جو درندے ہیں, چاہے مگرمچھ ہو, چاہے بھیڑیا ہو, کوئی بھی ہو, وہ ظالم نہیں ہیں, اپنی فطرت کے تقاضوں کے مطابق چلتے ہیں. یہ انسان ہے جو ہر جگہ پہ فساد پھیلاتا ہے. اب چاہے اسلحے بنا رہے ہوں, چاہے نہ جانے جتنے بھی کلائمیٹ کنٹرول کرنے کی باتیں کر رہے ہوں, جو کچھ آج دنیا میں نظر آ رہا ہے یہ انسان کا کیا دھرا ہے, جس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں. بحث یہ ہے, توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ, اب بحث یہ ہے کہ چند افراد ایسے کام کرتے ہیں, چند افراد ہیں, چند حکومتیں ہیں, یا چند گروہ ہیں جو اسلحے بناتے ہیں یا فتنہ فساد پھیلاتے ہیں, لیکن جب سزا آتی ہے تو سب اس کے اندر پس جاتے ہیں. زلزلہ آئے گا تو یہ نہیں دیکھ کے آتا کہ وہ کسی ایک فرد کو, ایک گروہ کو نقصان پہنچائے. سیلاب آتا ہے تو ایک فرد کو نہیں دیکھتا. تو یہ آیا جو بے گناہ ہیں وہ کیوں محروم رہتے ہیں؟ جناب نوح نے یہی سوال کیا, پروردگارا جو گنہگار ہیں سیلاب میں بہہ جائیں گے, مجھے سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن یہ جو بے گناہ ہیں یہ کیوں بہہ جائیں گے؟ تو اللہ نے جواب دیا, نوح یہ جو بے گناہ تھے انہوں نے ان گنہگاروں کو روکا کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ انہیں روکتے تو وہ گناہ کر نہیں سکتے تھے, ان کا روکنا کام تھا. عزیزان گرامی, لیکن اگر کوئی بے گناہ مارا جائے گا تو وہ کیونکہ مظلوم مارا گیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دے گا. یہ اس کی عدالت ہے, یہ اس کا کرم ہے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا. میں ایک سادہ سی مثال دے رہا ہوں, مجھے مجمع کی توجہ چاہیے. میں نے ایک علمی, میں نے کہا نا بحث کو شروع کر رکھا ہے, اگر یہاں پہ جتنی بھی سڑک پہ یہاں وہاں روشنیاں ہیں, چند نادان افراد آئیں, چند ظالم آئیں, چند دہشت گرد آئیں, ساری کی ساری روشنی جتنی بھی لائٹیں ہیں سب توڑنے لگیں, پتھر مارنے لگیں, وہ 2-4 افراد صرف محروم نہیں ہوں گے روشنی سے, جتنے افراد یہاں موجود ہیں سب روشنی سے محروم ہو جائیں گے اگر بات پہنچ جائے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ چند افراد جنہوں نے لائٹیں توڑی ہیں وہی روشنی سے محروم رہے, سبھی محروم ہو جاتے ہیں. میں اس سے بہت بالا تر ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. عزیزان گرامی, ائمہ علیہ السلام کو جو شہید کرنے والے تھے, قاتل تھے, یزید جیسے افراد تھے, مارا انہوں نے, لیکن آج سب کے سب محروم ہیں. اسی لیے اللہ کہتا ہے جو امام کو قتل کر دے وہ بحد شرک, وہ شرک کی حد تک ہے, وہ کبھی معاف نہیں ہوگا. امام کے قاتل کی توبہ قبول نہیں ہوتی, کیونکہ وہ صرف خود محروم نہیں رہا, اس نے ساری مخلوقات کو امام سے محروم کیا. وہ بحد شرک, وہ شرک کی حد تک ہے, اسے کبھی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی. تو عزیزان گرامی, دنیا کے اندر جہاں ظلم ہو رہا ہے, افراد کی خاموش بیٹھنے کی وجہ سے بعض کا ظلم بڑھتا ہے. ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے رہنا بہت ضروری ہے. تو اس لیے بہت سے افراد ظلم کرتے ہیں, بہت سی حکومتیں ہیں, بہت سے ظالم ہیں جو ظلم کرتے ہیں, لیکن محروم سب رہتے ہیں. اس سے زیادہ باریکیوں میں نہیں جانا چاہتا, میں اپنی موضوع کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. تو امام نے فرمایا, عقل کو پہچانو, اس کے لشکر کو, اس کی فوج کو پہچانو, اور جہالت کو پہچانو, اس کے لشکر کو, اس کی فوج کو پہچانو, تہتدو, ہدایت پا جاؤ گے. ہم نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اب یہاں تک پہنچے ہیں, والعدل وضدہ الجور. مولا فرماتے ہیں کہ عقل کے لشکریوں میں سے, فوجیوں میں سے ایک فوجی کا نام ہے عدل, عدالت, اور جہالت کے فوجیوں میں سے ایک فوجی کا نام ہے جور, یعنی ظلم. اب میں آج آپ کے سامنے عدالت اور ظلم سے متعلق کچھ باتیں پیش کروں گا, پھر اگلے مرحلے کو آگے بڑھاؤں گا. تو عدل, تعریف علماء نے یہ کی ہے کہ عدل کی تعریف کیا ہے؟ وضع الشیء فی محلہ, کسی شے کو اس کی جگہ رکھنا, یہ عدالت ہے. نہیں, اس کی مجھے وضاحت کرنی پڑے گی, میں ایسے آگے نہیں بڑھوں گا جب تک کہ سارا مجمع میرے ساتھ نہ ہو. جب تک کہ کسی شے کو اس کی جگہ پہ نہ رکھا جائے یہ عدل نہیں ہے. عدل میں اور انصاف میں فرق ہے, دونوں عربی کے لفظ ہیں, عدل بھی, عدالت بھی, اور انصاف بھی. انصاف نصف سے ہے, اور عدل جو ہے مولا فرماتے ہیں شے کو اس کی جگہ پہ رکھنا. کسی شے پہ 2 افراد کا اختلاف ہو جائے, آپ دونوں میں تقسیم کر دیں, یہ انصاف ہے, عدل نہیں ہے. لیکن عدالت یہ ہے کہ جو مستحق ہے, جو حق رکھتا ہے, اسی کو اس کا حق دیا جائے, اسے عدالت کہا جاتا ہے. ہم 1400 سال پہ سارے عالم اسلام غیر مسلموں سے اسی بات پہ اختلاف کرتے ہیں. عدالت یہ ہے جس کا حق بنتا ہے اسی کو دیا جائے. اگر بات پہنچ گئی,
عدالت یہ ہے کہ جو مستحق ہو، جس کا حق ہو، اس کو دے دیا جائے۔ کئی مرتبہ ہم مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کئی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ حق اس کا بنتا ہے، اولاد میں اختلاف ہوگا، ماں باپ کو مصلحت سے کام نہیں لینا چاہیے، کہہ دینا چاہیے حق اس کا بنتا ہے۔ عزیزان گرامی، عدالت اجتماعی کے لیے آیا ہے اسلام، یعنی ہر معاشرے میں فرد عادل بن جائے، ہر انسان منصف ہو، عادل ہو، اسلام اس لیے آیا۔ آئیں ذرا میں چند مثالیں پیش کروں۔ جب پیغمبر اسلام آئے مدینے میں، حکومت اسلامی قائم کی، اور جب مسلمان ہو گئے سب کے سب افراد، تو رسول اسلام نے مسجد بنائی اور بتایا یہ نمازوں کے وقت ہیں، نماز پہ آ جایا کرو، اپنی دکانوں کو چھوڑ دیا کرو۔ مکے سے ایک آدمی تجارت کے لیے مدینے پہنچا، اور جیسے ہی وہاں پہنچا تو ظہر کا وقت تھا۔ اس نے آنے کے بعد دیکھا ساری دکانیں سجی ہوئی ہیں، سامان موجود ہے، لیکن نہ کوئی دکاندار ہے نہ خریدار ہے۔ تو اس نے ایک مرتبہ آواز دی کہ مجھے لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں، یہ اس وقت بازار میں واقع لوگ نہیں ہیں۔ دوسری مرتبہ آواز دی، تیسری مرتبہ اس مشرک تاجر نے جملہ کہا، کیا اس شہر میں سب لوگ مر گئے ہیں کیا؟ پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ کچھ ہی دیر بعد دیکھنے لگا کہ ایک جگہ سے سب لوگ باہر آ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، اتنا شور کیوں مچا رہے ہو؟ کہ یہ جگہ کیا ہے؟ کہ ہم لوگ سب کے سب تاجر ہیں، دکاندار ہیں۔ کہ یہ جگہ کیا ہے؟ کہ اس کا نام مسجد النبوی ہے۔ کہ آپ لوگ کیوں گئے تھے؟ کہ ظہر کا وقت ہو گیا تھا۔ کہ دکانوں کو سجا چھوڑ کے چلے گئے؟ کہ ہم لوگ سب مسلمان ہو گئے ہیں، عدالت اجتماعی اپنا لی ہے، محمد کا راج ہے، عدالت عام ہے۔ توجہ ہے جانے کی راہ میں، کا رسول اسلام کا راج ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راج ہے، اس لیے عدالت قائم ہے، کسی کو بھی کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں ہے، ہمیں کبھی بھی کوئی عزیزان گرامی۔ اب یہ پوری بحث کی گئی ہے، آیا اسلام کے جتنے قوانین ہیں یہ تخویفی ہیں یا اجرائی ہیں؟ دو عربی کی اصطلاحات استعمال کی ہیں، تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ تخویفی یعنی خوف دلانے کے لیے ہیں یا واقعاً عملی ہیں؟ آیا کہا جاتا ہے ہاتھ کاٹ دیا جائے، لیکن البتہ ایسا نہیں کہ کوئی چیز یہاں رکھیے کوئی اٹھا کے لے گیا، چوری ہے لیکن ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، تالا توڑے، شرائط ہیں اس کی، یہ گناہ کرے گا تو ایسی سزا ملے گی۔ آیا یہ اجرائی ہیں، ان پہ عمل درآمد کرانا لازمی ہے یا نہیں؟ خوف دلانے کے لیے ہیں۔ علماء کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے اتنے سخت احکام اس لیے بھیجے ہیں تاکہ لوگوں کو خوف دلایا جائے، لوگ گناہ کی طرف جائیں ہی مت، نہ یہ کہ عمل کیا جائے۔ مولا کے پاس اگر آ کے بھی کوئی کہتا تھا تو مولا کہتے تھے کیوں بتا چوری کیوں کی؟ ایک نوجوان نے چوری کی تھی، کہ گھر میں کھانے کو نہیں تھا۔ مولا نے کہا سزا دوں گا، ہاتھ نہیں کاٹوں گا، کیونکہ تو نے مجبوری میں چوری کی ہے۔ گناہ پھر بھی ہے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، گناہ پھر بھی ہے، لیکن ہاتھ کاٹنے کے لیے مولا نے کہا کہ نہیں، عدالت علوی یہ ہے کہ ہاتھ نہ کاٹا جائے، تم میری حکومت میں ہے۔ ایک مرتبہ بیت المال کے خازن کو آواز دی کہ میری طرف سے جس مجبوری میں اس نے چوری کی ہے اس مجبوری کو دور کیا جائے، اس کے بعد تقاضا کیا جائے چوری نہ کرنا۔ یہ عدالت اسلام ہے، یہ عدالت علوی ہے۔ میں صرف ایک واقعہ تاکہ مجھے توجہ نوجوانوں کی مل جائے پیش کروں گا، آگے بڑھ جاؤں گا۔ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے یدی و ید علی فی العدالت سوا، میرا اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک سا ہے۔ بہت بڑا جملہ، بہت بڑا جملہ ہے پیغمبر اسلام کا۔ فرماتے ہیں میرا حدیث نبوی ہے کہ میرا اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک سا، بالکل ایک ہے، کہیں پہ بھی اونچ نیچ نہیں ہوگی، جو فیصلہ میں کروں گا وہی علی کریں گے۔ تو جناب سلمان فارسی جناب ختمی مرتبت کے پاس گئے، دیکھا پیغمبر اسلام کھجور کھا رہے ہیں، کہا یا رسول اللہ کچھ مجھے بھی عطا کیجئے۔ پیغمبر نے بغیر گنے کھجور اٹھائے جناب سلمان کے ہاتھوں پہ رکھے، وہیں جناب سلمان نے گنے 9 کھجور تھے۔ فوراً جناب امیر کے پاس گئے، وہ بھی کھجور کھا رہے تھے، کہا کہ یا علی آپ بھی کچھ عطا کیجئے کھجور، میں آپ کے پاس سے خرمے لینے کے لیے آیا ہوں۔ مولا نے ایک مرتبہ ہاتھ سے بغیر گنے کچھ خرمے اٹھائے، جناب سلمان کے ہاتھ پہ رکھے، جناب سلمان گننے لگے۔ مولا نے کہا سلمان گن کیا رہے ہو؟ اگر پیغمبر نے 9 سے زیادہ دیے ہوتے میں بھی 9 سے زیادہ عطا کرتا۔ توجہ فرماتے ہیں جانے گرامی۔ غور فرماتے جانے گرامی، عدالت کے لیے اسلام آیا ہے، عدالت اجتماعی کے لیے۔ عدالت کیا ہے؟ کہ انسان کبھی اپنی آنکھ سے بھی کسی پہ ظلم نہ کرے۔ جملے کو سنیں گے ضائع نہ کیجیے گا، میں جانتا ہوں شاید آج نہ ملے لیکن میں اس جملے کو لازماً پیش کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں کبھی اپنی آنکھ سے بھی کسی پہ ظلم نہ کرنا۔ کہ مولا ہاتھ سے تو ظلم ہو سکتا ہے کہ انسان تجاوز کرے، کسی کو مارے پیٹے، زبان سے بھی ظلم کر سکتا ہے،
کہ انسان کو ایسی بات کہہ دے کہ جو اگلے کو ناگوار گزرے اس کا دل ٹوٹ جائے. یہ آنکھ سے کیسے ظلم ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے عزیزان گرامی؟ کہ مولا آنکھ سے کیسے ظلم ہو سکتا ہے؟ کہ جب بعض اوقات آنکھیں نکال کے کسی کو دیکھتے ہو, کس کو دیکھتے ہو؟ جو کمزور ہوتا ہے. کمزور کو آنکھیں نکال کے دیکھنا یہ بھی ظلم ہے. اللہ اکبر, میری لاکھوں روپے قربان ہو. حضرت امیر علیہ السلام کے جملے کتنے گہرے ہیں. مولا فرماتے ہیں آنکھوں سے بھی انسان ظلم کر سکتا ہے. کہا کہ عدالت اس لیے آئی ہے کہ انسان کبھی کسی پہ ظلم نہ کرے. اللہ اکبر, کبھی ظلم نہ کریں. کہ ہم کبھی جانور پہ بھی ظلم نہیں کرتے. کہا کہ مولا کو مثال دیجئے. کہا کہ ایک چونٹی گندم کے دانے کو اٹھاتی ہے, اس میں سے آٹا کھا کے چھلکے کو پھینکنے کی نیت کر لیتی ہے. اس سے پہلے کہ وہ چونٹی خود اپنے منہ سے چھلکا پھینکے, مجھ علی کے دامن پہ اتنا داغ نہیں دکھا سکتے کہ اس کے پھینکنے سے پہلے میں اس کے منہ سے نکال لوں. بہت بڑا جملہ ہے مولا کا. میں جب سوچتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. عدالت علوی یہ ہے. اگر توجہ ہوگی میرے ساتھ, دو چار جملے فضائل کے بھی پیش کروں گا. آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں, نوجوان دیکھتا ہوں. عزیزان گرامی, یہ عدالت امیر المؤمنین ہے. کسی بھی طرح سے علم میں عدالت, گھر میں عدالت, بچوں کے ساتھ عدالت, یہ اتنا دنیا کا نظام جناب امیر علیہ السلام کے ہاتھ میں. لیکن ایسا نہیں تھا کہ آپ کے اپنے بچوں کا حق ضائع ہو رہا تھا. آپ اپنے بچوں کا بھی حق ادا کر رہے ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی غلام ہے تو اس کا بھی حق ہے. میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں, آپ نے واقعہ ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا, بچے بچے کے ذہن میں واقعہ ہوگا کہ جناب امیر کے پاس دو کپڑے ہیں, یعنی جو سلوانے تھے, کرتے سلوانے تھے, جناب قمبر کے ساتھ موجود ہیں جو غلام ہیں. درزی سے کہا کہ دو کرتے سی دو, ایک میرے لیے دوسرا میرے غلام کے لیے. تو درزی نے پوچھا کہ یہ ایک کپڑا بہت قیمتی ہے, دوسرا بہت سادہ ہے, سستا ہے, تو مولا یہ بتائیے یا علی کہ یہ مہنگا والا کپڑا کس کے لیے کرتا سی دوں اور جو سستا والا کپڑا ہے وہ کس کے لیے؟ تو جناب قمبر نے کہا یہ کس قسم کا سوال ہے؟ یہ آقا ہیں, یہ مولا ہیں, یہ علی ہیں. مہنگا والا ان کے لیے, سستا والا میں غلام ہوں میرے لیے. مولا نے کہا نہیں, اس کی باتوں میں مت آنا, یہ جوان ہے, میں بزرگ ہو گیا. کہ جو مہنگا والا کپڑا ہے اس جوان کے لیے سی دو, جو سستا والا کپڑا ہے مجھ بوڑھے کے لیے سی دو. عزیزان گرامی, وہ درزی ایک مرتبہ رونے لگا. کہا کائنات میں نے ایسا امام نہیں دیکھا, ایسا پیشوا نہیں دیکھا جو خود حکومت چلا رہا ہو, سادہ لباس پہنتا ہو. غلام نے کہا تو جانتا نہیں یہ آزاد کر چکے ہیں, میں نے خود بندگی کو نہیں چھوڑا ہے. یہ مجھے یار میں جانتا ہوں مجمع بہت بہت دور تک ہے, ایک کنارے کی آواز دوسرے سرے تک نہیں پہنچ سکتی. پروردگار جناب سیدہ کا سایہ اسی طرح سے قائم و دائم رہے کہ جس طرح سے عقیدتوں سے محبتوں سے آپ تشریف لا رہے ہیں. جناب امیر علیہ السلام, کسی کی اپنی حکومت ہو, عدالت ایسی ہے. میں آج اگر عدالت امیر المؤمنین سے متعلق پیش کروں چند جملے. عزیزان گرامی, یہاں تک جناب امیر علیہ السلام کی عدالت ہے کہ اگر بعض افراد نے کہا کہ کہیں سے ہماری سفارش ہو جائے, اور سفارش بھی کس سے کہی؟ جناب عمار یاسر. میں اس دن پیش کر چکا ہوں جناب عمار کا مقام کیا ہے. جناب عمار یاسر سے کہا, نام لیے بغیر صرف واقعہ اشارہ کروں گا. دو افراد پہنچے, مولا کی اپنی ظاہری حکومت ہے, خلافت ہے. کہا عمار, سنا ہے کوفے اور بصرے کا بھی کوئی گورنر نہیں بنا. کہا بالکل صحیح سنا ہے, کوفہ بہت بڑا اہم شہر تھا, بصرہ بھی. کہا تو پھر ذرا ایک مرتبہ علی سے سفارش کر دو, ہم دونوں خدمت کے لیے حاضر ہیں, مجھے گورنر لگا دیں کوفے کا, اس کو بصرے کا. کہا جانتے ہو مولا جھوٹی سفارش پسند نہیں کرتے. کہا جھوٹی سفارش کیا ہوگی, تم دل سے کہنا. کہا دل سے تو تب کہوں گا جب میں تمہیں مستحق سمجھوں گا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. صرف مولا ایسے نہیں ہیں, انہوں نے اپنے غلاموں کو اتنا تربیت کر دیا, غلام بھی سمجھتے ہیں آقا کا مزاج کیسا. اللہ اکبر. یہ جناب امیر ہے. کہا کہ اچھا چلو تم کسی طرح سے علی تک رسائی کروا دو, ہم پہنچ جائیں. کہا ٹھیک ہے. دو بہت بڑے بڑے جلیل القدر نام ہیں. تو دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہمیں کسی طرح سے دسترخوان پہ مہلت دے دو, موقع دے دو, علی کے دسترخوان پہ پہنچ جائیں. تو انہوں نے جناب عمار مولا کی بارگاہ میں تھے. کہا مولا دو مہمان ہیں, کھانے کا وقت ہے, اگر کہیں تو بلا لوں. مولا نے کہا بلا لو. میرے ہاں جب بھی کوئی آئے, مانگنے کے لیے نہ بھی آئے, کھانے کے لیے آئے, جس طرح سے بھی آئے, علی کا دسترخوان سب کے لیے ہے. لیکن ایسا دسترخوان ہے کہ روٹی سادہ ہے, جو عاشق ہوگا صرف وہی خشک روٹی کھائے گا. پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں. بھئی وہ شام والوں کے دسترخوان تھے جہاں لذیذ لذیذ کھانے تھے, جو عاشق علی ہوتا تھا وہی خشک روٹی کے لیے آیا کرتا تھا. ایک مرتبہ کہا کہ بلا لو, آ جائیں. دونوں آئے. جیسے پہنچے تو کہا کہ یا علی ہمیں آپ سے بہت خصوصی بہت اہم بات کرنی ہے. مولا نے کہا پہلے یہ بتاؤ ذاتی گفتگو ہے یا حکومت کے معاملات ہیں؟
نئی بات کو پہنچا پایا. ذاتی گفتگو ہے, پرسنل بات ہے, یہ حکومت کے معاملات ہیں. تو ان میں سے ایک نے کہا فرق کیا پڑتا ہے؟ مولانا نے کہا نہیں فرق پڑتا ہے, یہ جو چراغ جل رہا ہے نا یہ حکومت کے پیسوں سے جل رہا ہے. اگر حکومت کے معاملات ہیں تو بات کر سکتے ہو, لیکن اگر ذاتی گفتگو کرنے آئے ہو تو اس کو بجھا کے ذاتی پیسوں کا چراغ جلاؤں گا. بس یہ جملہ سننا تھا. ان میں سے ایک نے کہا اٹھو چلو واپس چلتے ہیں. کہا ابھی تو ہم نے بات ہی نہیں کی. کہا تجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ جو چراغ پہ کمپرومائز نہ کرے وہ عہدوں پہ کیسے؟ یہ علی توجہ ہے ذہن. توجہ ہے. آپ نے اندازہ لگایا علی کیا ہے, علی کون ہے؟ عزیزان گرامی, عدالت علوی پوری دنیا آج دم بخود ہے کہ اس طرح سے کیسے فیصلے کیے جا سکتے ہیں. کچھ تو بہت خارق العادہ صرف معجزاتی فیصلے ہیں, میں ان کی طرف نہیں جا رہا, میں وہ جو بالکل سادہ سادہ فیصلے ہیں انہیں پیش کر رہا ہوں. جب ان میں اتنا کمال ہے تو اب سوچئے کتنی با کمال ہستی ہیں امیر المؤمنین. عزیزان گرامی, اب کتنے ہی مولا نے فیصلے کیے ہیں کہ جہاں پہ عدالت علوی کا اندازہ ہوتا ہے, کتنی باریکیاں جناب امیر علیہ السلام کی زندگی میں. میں ایک واقعے کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے بہت سے اور پہلو بھی اجاگر ہوتے ہیں. اگر توجہ ہوگی میرے ساتھ عزیزان گرامی, جناب امیر کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں گے. عزیزان گرامی, بعض اوقات سوچتے ہیں لوگ کہ مولا خشک روٹی کیوں کھاتے تھے؟ جو کی روٹی کھاتے تھے, خشک روٹی, وہ بھی پانی میں اتنی خشک ہو جاتی تھی کہ چب نہیں سکتی تھی جب تک گیلا نہ کیا جائے, پانی میں اسے تر کرتے تھے. کیوں؟ پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اگر سننا پسند فرمایا گیا. اب کئی ذہن میں سوالات آتے ہیں نا کہ مولا اتنی سخت زندگی گزارتے تھے, جگہ جگہ آپ کی پوشاک میں ابا قبا پہنتے تھے, جیسے آج یہ بنی ہاشم کا لباس ہے امامہ ابا قبا, اس لیے ہمارے علماء پہنتے ہیں. جناب امیر ابا قبا پہنتے تھے, ایک پٹکا باندھتے تھے, اور لباس میں جگہ جگہ پیوند تھے. یہاں تک کہ خود جناب عبداللہ ابن عباس جو آپ کے چچا کے بیٹے ہیں نا, حضرت عبداللہ عباس چچا تھے, تو جب انہوں نے کہا کہ مولا آپ یہاں بیٹھ کے اپنے جوتے کو گانٹ رہے ہیں اور وہاں پورا مدینہ جمع ہو گیا ہے آپ کی بیعت کے لیے, جسے بیعت پہ بیعت لینے میں جلدی نہ ہو اپنا جوتا درست کرنے کے مقابلے میں. کہ مولا سارا مدینہ جمع ہو چکا ہے, سب بیعت کرنا چاہتے ہیں, آپ یہاں بیٹھ کے جوتا گانٹ رہے ہیں, باہر آئیے مولا تشریف لائیے. تو کہا کہ ایک سوال ہے, یہ اپنا عباس, عبداللہ نہیں کہا, ان کا نام نہیں لیا, چچا سے پکارا, اپنے چچا سے نسبت دے کے بلایا, یہ اپنا عباس, یعنی بتا رہے ہیں کہ میں آپ کے باپ کی وجہ سے احترام کرتا ہوں, میرے چچا ہیں جو پیغمبر پہ جان چھڑکتے تھے, مجھ پہ بھی اپنی جان قربان کرتے تھے. کہ یہ اپنا عباس, اے عباس کے بیٹے ذرا مجھے بتاؤ کہ میرے اس جوتے کی قیمت کیا ہوگی؟ کہ مولا اگر گستاخی نہ ہو, جوتا آپ کا نہ ہوتا تو میں کہتا بازار میں لے جائیں, کوئی ایک کوڑی کا بھی نہیں لے گا, اتنے پیوند لگے ہیں, اتنی مرتبہ آپ اس کو سی چکے ہیں کہ اس کی قیمت کچھ نہیں ہے. کہ اب سنو, جب تم نے بتا دیا نا کہ قیمت بازار میں کیا ہے, اب میری نگاہوں میں, میری ہی نہیں میری اولاد کی نگاہوں میں, میری اولاد ہی نہیں میرے شیعوں کی نگاہوں میں اس جوتے کی قیمت زیادہ ہے اور یہ دنیا کی قیمت کم ہے. میں کہوں گا مولا آپ نے بالکل درست فرمایا, شیعوں کی نگاہ میں علی کے جوتے کی قیمت زیادہ ہے. کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میرے لیے کوئی ارزش نہیں رکھتی, عدالت ضروری ہے. میں اگر آؤں گا بھی تو عدالت, عدل و انصاف قائم کروں گا. بہت مشکل کام تھا لوگوں کے لیے سمجھنا. جس واقعے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ایک مرتبہ کوئی سوالات لے کے آئے, واقعہ پیش کر رہا ہوں اشارہ کرتے ہوئے, اور میں آگے بڑھ جاؤں گا, تفصیل میں نہیں جا سکتا. میرے بہت سے برادران جہاں جہاں پہ بھی سن رہے ہوں گے اس کو غور سے سنیں گے. کچھ سوالات لے کے لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ بھئی یہ سوالات کے جوابات چاہیے. جب جوابات نہیں ملے کہیں سے بھی تو کہا کہ معاذ اللہ یہ دین جھوٹا ہے اور معاذ اللہ پیغمبر اسلام دین حق نہیں لے کے آئے تھے. تو فوراً جناب سلمان نے کہا خبردار, پیغمبر اسلام کی توہین نہ کرنا, وہ عادل رسول تھے, صادق نبی تھے, امین تھے, میرے ساتھ چلو. دروازے پہ آئے, دستک دی,
جناب سیدہ نے کہا سلمان کیا بات ہے؟ وہ جو آنے والے آئے تھے نا انہوں نے فوراً کہا بغیر دیکھے اندر سے خاتون نام لے کے بتا رہی ہیں دروازے پہ کون ہے؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. بغیر دیکھے کوئی خاتون اندر سے کہے سلمان کیا بات ہے، نام لے کے کہا کہ بی بی اسلام پہ وقت آن پڑا ہے، ذرا بتائیے جناب امیر کہاں ہیں؟ کہا وہ باغ میں کام کرنے کے لیے گئے ہیں، وہیں پہ پہنچو. تو جناب سلمان ان سب کو لے کے آئے، جناب امیر کی بارگاہ میں پہنچے. واقعہ سن رکھا ہے میں نے، کہا صرف نتائج دے رہا ہوں. جیسے پہنچے تو ایک مرتبہ وہ جو ساتھ میں افراد تھے جو زکوٰۃ لے کے آیا تھا روم کے بادشاہ کی، اس نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے بڑے بڑے عالم اچھے لباس پہنے ہوئے جواب نہیں دے پائے، جن کے پاؤں میں گارا لگا ہے، جو کھیتی باڑی کر رہے ہیں، ہاتھ میں گودال ہے، یہ جواب دیں گے میرے سوالوں کے؟ مولا کو دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ میرے سوالوں کے جواب دیں گے؟ مولا سمجھ گئے ذہنیت کیا ہے. امام اسے کہتے ہیں جو دماغ کو پڑھ لے. مولا نے ایک مرتبہ اسے دیکھا، کہا نہیں میں تیرے سوالوں کے جواب نہیں دوں گا، وہ جو سامنے بچہ کھڑا ہے نا وہ تیرے سوالوں کے جواب دے گا. کس کی طرف اشارہ کیا؟ امام حسن مجتبیٰ کھڑے تھے. ایک مرتبہ وہ آگے بڑھا، جناب امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا، جناب سلمان سے کہا واقعاً یہ بچہ جس کا چہرہ ہی بہت معصوم سا ہے، اتنا نور ہے، یہ بچہ میرے سوالوں کے جواب دے گا. امام حسن مجتبیٰ کو جلال آیا، آپ نے اس آدمی کو دیکھا، کہا تو سوال پہلے کرتا ہے یا میں جواب پہلے دوں؟ توجہ ہے جانے کے. جب ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے تفصیل سے سوالوں کے جواب دیے، میں نے کیوں واقعہ سنایا ہے؟ آپ نے واقعہ تو سن رکھا ہے، نتیجہ میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں. جب ایک مرتبہ اس نے سب سوالوں کے جواب پا لیے نا، تو ایک مرتبہ اسی آدمی نے پلٹ کے کہا کہ آج کے بعد سے برخوردار آپ کو، آپ کے بابا کو ان کھیتوں میں کام نہیں کرنا پڑے گا، اس باغ میں یہ درخت لگانے نہیں پڑیں گے، میں اتنی زکوٰۃ لے کے آیا ہوں، اونٹوں پہ سونا لدا ہوا ہے. اب ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے اسے دیکھا، پھر اپنے بابا کی طرف دیکھا، جناب امیر کی طرف دیکھا، کہ بابا کیا حکم ہے؟ کہ بیٹا حسن مجتبیٰ مدینے میں تمام فقراء غرباء کے درمیان میں یہ زکوٰۃ بانٹ آئیے. امام حسن مجتبیٰ گئے، واپس آئے، وہ ابھی تک متحیر و پریشان، کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. جناب سلمان سے کہا کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک آدمی کو اتنی دولت مل جائے، اتنا سونا مل جائے، وہ پھر بھی باغ میں کام کرنے کو ترجیح دے، فقراء میں پیسہ بانٹ دے. نہ باپ سمجھ میں آیا نہ بیٹا. امام حسن مجتبیٰ نے پلٹ کے کہا کہ تو سمجھ بھی نہیں سکتا، یہ مظہر العجائب ہے. کہ میں تجھے سمجھاتا ہوں میرے بابا کون ہے. کہ میرے بابا مجبوراً باغ میں کام نہیں کر رہے، اختیاراً کام کر رہے ہیں. یہ خشک روٹی، یہ سادہ لباس، یہ زکوٰۃ سب میں دے دینا، مجبور نہیں ہے. یہ سب کچھ جانتے ہیں لیکن اپنے لیے زندگی مشکل بناتے ہیں، دوسروں کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اسے عدالت کہا جاتا. یہ عدالت. غور فرمائے سے جانے کے راہ میں. عزیزان گرامی، یہ عدالت علوی ہے. مولا جتنا جو سب سے غریب آدمی ہوتا تھا اس کے معیار کے حساب سے رہا کرتے تھے، کہ کبھی یہ کوئی نہ کہے کہ میں حکومت و ولایت علوی میں تھا لیکن بہت نادر تھا، بہت پریشان تھا، بہت غریب تھا. امیر المؤمنین اس انداز سے تمام افراد جتنے بھی آپ کی رعایا تھے، آپ کی حکومت میں یا آپ کی ولایت میں تھے، انہیں سب کو احساس تھا یہ امیر المؤمنین ہے. عزیزان گرامی، اب اس کے مقابلے میں ہے جور، ظلم. یہ جہالت کی علامات میں سے ہے. میں اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا تو ساتھ دیں گے میرا کچھ دیر کے لیے. اور ظلم و جور شدید جو جس سے نفرت کا اظہار کیا اہل بیت نے وہ ہے ظلم، جور. اور کبھی بھی کہا کہ ہمارا شیعہ ظلم نہ کرے. کسی بھی طرح کے ظلم کی مذمت آئی. اب باریکیوں میں نہیں جاؤں گا، لیکن سب سے پہلے انسان اپنے سے انصاف کرے، اپنے سے عدالت برتے. میری زندگی کا ایک حصہ عبادت کے لیے ہونا چاہیے، ایک حصہ کام کے لیے ہونا چاہیے، چاہے کم وقت ہو عبادت کے لیے لیکن کچھ نہ کچھ عبادت کے لیے مجھے روزانہ ضرورت ہے. پھر میرے بچوں کو ضرورت ہے میں توجہ دوں. معاشرے کے اندر کسی کام کی اگر ضرورت ہے تو میں معاشرے کو وقت دوں. جس میں جتنی زیادہ صلاحیات ہوں گی اس کی ذمہ داریاں اتنی ہی زیادہ ہوں گی. یہ عدالت. ایک آدمی
5 مسائل جانتا ہے، ایک 50 مسائل جانتا ہے، ایک 500 مسائل جانتا ہے، ایک 5000 مسائل جانتا ہے، ان کی سب کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں. جو جتنے زیادہ مسائل جانتا ہے اس کی ذمہ داری اتنی ہی زیادہ ہے. پتہ نہیں میں نے بات پہنچا دی ہے یا نہیں پہنچا. جتنے انسان کی معلومات اس کی ذمہ داری اتنی زیادہ ہے. آج اس پاکستان میں ہماری ذمہ داری سب سے زیادہ ہے. اہل بیت کے ماننے والوں کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے. سید الشہداء کے ماننے والوں کی ذمہ داری سب سے زیادہ. کیوں؟ کیونکہ ہم حسین ابن علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. ہمارا دعویٰ بہت بڑا ہے کہ ہم جناب سید الشہداء کو مانتے ہیں. اس لیے ہمارے پاس سے کبھی ظلم نہیں، ہماری طرف سے کبھی ظلم نہ ہو کسی پہ بھی. مولا فرماتے ہیں اس کے فوراً بعد کا جو مرحلہ ہے والرضا، اور مولا فرماتے ہیں وضدہ، یہ جو رضا ہے تسلیم سے بھی بالا تر ہے، اور اس کی ضد کیا ہے؟ السخط. وضدہ السخط، سین خے اور توئے. رضا راضی رہنا. اب سنیں گے اس مرحلے کو بھی 10-15 منٹ، اس کو بھی سن لیجئے. جناب سید الشہداء کے ماننے والے اب سنیں رضا کا مقام درجہ کیا ہے، اس کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اور مقابلے میں ہے سخت. جناب سید سجاد نے دربار یزید میں جب خطبہ دیا ہے تو وہاں پہ جملے کہیں. جب آپ پہنچے دربار میں تو جمعے کا دن تھا 61 ہجری اول سفر، پہلی سفر تھی 61 ہجری میں. جب آپ دربار شام پہنچے یزید کے دربار میں تو جو آدمی خطبہ دے رہا تھا وہ جناب امیر کا نام لے کے توہین کر رہا تھا. جناب سید سجاد نے جب اس کے بعد خطبہ دیا، اب تفصیل کا وقت نہیں ہے کیونکہ مولا کو خطبے سے روک دیا گیا تھا. گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں. میں مسائل پہ نہیں آیا لیکن تاریخ یہی ہے. تمام شیعہ سنی علماء نے، مورخین نے یہی لکھا ہے کہ امام سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. جب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا تو زنجیروں کو سنبھالتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے. طوق اور زنجیریں اتنی تھی. تو امام کھڑے ہوئے خطبہ دینا چاہتے تھے، انہوں نے زنجیروں میں ہاتھ ڈالا کہ نہیں، آپ کو بولنے نہیں دیں گے، آپ قیدی ہیں. اب سمجھ میں آیا جناب زینب کبریٰ نے کیوں خطبہ دیا تھا سلام اللہ علیہ نے. میں اپنی بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا؟ اب سمجھ میں آیا. کیونکہ امام وقت کو روک دیا گیا تھا. جناب زینب مظلوم کے دفاع کے لیے خطبہ دے رہی تھی. یہ آپ نے اپنی والدہ جناب زہرا سے سیکھا تھا کہ جب امام وقت کو مجبور کر دیا جائے، بولنے نہ دیا جائے، ان کے اوپر ظلم کیا جائے، تو پھر امامت و ولایت کے دفاع میں خطبہ دینے کے لیے مستورات کو اجازت ہے. تو جناب زہرا نے اس وقت جناب زینب کبریٰ دیکھ رہی ہیں کہ امام وقت کو بولنے نہیں دے رہے، ظلم کر رہے ہیں کہ نہیں آپ بول نہیں سکتے. اب جناب زینب کبریٰ کھڑی ہو گئی. جب خطبہ دینے لگی، مجھے بی بی کے خطبے کو پیش نہیں کرنا، امام سجاد کے ایک جملے کو پیش کرنا. جب جناب زینب کبریٰ کھڑی ہوئی نا تو یزید نے کہا کہ بٹھا دو، ان کو بولنے مت دینا. تو تمام کا تمام جو دربار تھا وہ کھڑا ہو گیا. کہا کہ یزید یہ بوڑھی خاتون ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، قیدی ہیں، بال سفید ہیں، کمر ٹوٹی ہوئی ہے، یہ کیا کر سکتی ہیں؟ تیرا کیا بگاڑ دیں گی؟ بولنے دے. کہا تم نہیں جانتے یہ جس علی کی بیٹی ہے، ان کے گھرانے سے اگر کبھی بھی کوئی خطبہ دیتا ہے انقلاب برپا کر دیتا. وہ خود سمجھتا تھا. اور یہی ہوا. جناب زینب نے خطبہ دیا اور پورا ماحول بدل دیا. جب سب کے سب جناب زینب کی عظمتوں کے قائل ہو گئے، سب رونے لگے بی بی کا خطبہ سننے کے بعد. اس وقت جناب زینب نے جب سب کو منوا لیا نا کہ بی بی سب سے زیادہ باعظمت بی بی ہیں، تو ایک مرتبہ جناب زینب نے امام سجاد کی طرف اشارہ کیا اور کہا قم یا سیدی و مولائے، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے امام، کھڑے ہو جائیے، اب آپ خطبہ دیجئے. اب سارا دربار متوجہ ہوا، مجبور ہوا امام سجاد کو ماننے پہ، انہیں سننے پہ. کیوں؟ کیونکہ جب سب اقرار کر چکے تھے سب سے زیادہ باعظمت یہ بی بی ہے، یہ بہت پاک دامنہ بی بی ہے. اب جب بی بی نے سب کو منوا لیا میں باعظمت ہوں، کہا یہ میرا بھی امام ہے، یہ میرا مولا ہے، یہ میرا آقا ہے، یہ میرا امام ہے. کہ مولا کھڑے ہو جائیے، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے امام، اب آپ خطبہ دیجئے. اس وقت امام سجاد نے ایک مرتبہ جو جملہ کہا، جو جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. مولا نے کہا اشتریتا سخط الخالق برضا المخلوق. جو اس حدیث جو میرا عنوان ہے اس میں بھی یہی جملے آئے ہیں. چھٹے امام علیہ السلام کے، چوتھے امام نے وہی جملے کہے. کہا کہ ایھا الخاطب، او خطبہ دینے والے، تو نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے، یزید کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا ہے. علی اللہ کا ولی ہے، تو نے جناب امیر کی توہین کی. مولا نے خطبہ دیا اور کہا کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کی رضایت سب سے زیادہ مقدم ہے. مولا فرماتے ہیں
عقل کی جو فوج ہے، لشکر، ان میں سے ایک فوجی کا نام ہے رضا. رضا یعنی اللہ سے راضی رہنا، اللہ کے تمام فیصلوں پہ راضی رہنا. اگر اس کو پیش کروں گا تو میرے برادران سے، میرے بزرگوں سے، میرے بھائیوں سے، میرے بچوں سے درخواست ہے میری کہ ضرور توجہ سے اس کو سنیں گے. راضی رہنا، اس کے قضاء و قدر پہ راضی رہنا بہت بڑا مرحلہ. 2 جملے جناب سیدہ کے فضائل کے بھی پیش کروں گا، مصائب پہ نہیں آیا ہوں، ابھی سنیں گے. راضی رہنا، اللہ کے قضاء و قدر پہ راضی رہنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی خوش بختی ہے، عقل اور ایمان کی علامت ہے. ایمان و عقل کے لیے راضی رہنا اللہ کے فیصلوں پہ بہت ضروری. اللہ بعض اوقات کوئی بھی فیصلہ کر دے، ناراض نہ ہو، شکوہ شکایت نہ کریں، کیوں ہمارے ہی ساتھ ایسا ہوا، ہمارے ہی گھر میں کیوں چوری، ہمارے ہی بیٹا کیوں دنیا سے گیا، نہ شکایت نہ کریں، راضی رہیں. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، کہا ہے جابر کیف اصبحت، آپ نے کس حالت میں صبح کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اب تو اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں کہ مجھے بڑھاپا جوانی پہ زیادہ پسند ہے، بیماری صحت سے زیادہ پسند ہے، غربت دولت سے زیادہ پسند ہے. تو انہوں نے تمام پریشانیاں گنوا دیں. مولا امام باقر علیہ السلام بچپنے میں تھے، بہت کم سن تھے، تو فوراً پلٹ کے کہا کہ رحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحمت نازل کرے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ بیماری ہمیں صحت سے زیادہ پسند ہے، بڑھاپا جوانی سے زیادہ پسند ہے، غربت دولت سے. ہم کہتے ہیں جس حالت میں خدا راضی ہے ہم اس حالت پہ راضی ہیں. اگر وہ اولاد دینے پہ راضی ہے تو ہم اولاد کے ہونے پہ راضی ہیں، وہ اولاد واپس لینے پہ راضی ہے تو ہم اولاد کے خدا کے راہ میں دینے پہ راضی ہیں، وہ دولت دے کے راضی ہے تو ہم دولت کے ہونے پہ راضی، وہ دولت چھین کے راضی تو ہم دولت راہ خدا میں خرچ کرنے پہ راضی. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے میرے عزیزان گرامی. مولا فرماتے ہیں ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. اب آئیں جناب سید الشہداء کا یہی جملہ ہے، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگارہ تسلیم یعنی قبول ہے تیرا ہر فیصلہ، لیکن راضی ہونا. دیکھیں بعض اوقات انسان قبول کر لیتا ہے، تسلیم سے بھی بالا تر درجہ رضا کا ہے، اللہ سے راضی رہنا. تسلیم یعنی قبول کر لینا، پروردگارہ تو نے فیصلہ کیا مجھے قبول ہے، تسلیم. لیکن رضا کا درجہ بہت بالا تر ہے. میں صرف تسلیم نہیں کر رہا، قبول نہیں کرتا تیرے فیصلے کو، پروردگارہ میں اس پہ راضی ہوں، میرے دل میں کوئی شکوہ نہیں ہے. اب سوچئے جناب سید الشہداء کا مقام کیا ہے. اتنے ظلم کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں پروردگارہ جب میں ظلم دیکھتا ہوں تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جب میں دیکھتا ہوں نا سب کچھ تیرے سامنے ہو رہا ہے تو میری ہمت باقی رہتی ہے. میں کسی بھی لاشے کو اٹھا سکتا ہوں کہ سب کچھ تیرے سامنے ہو رہا ہے، میں تیرے قضاء و قدر کے فیصلے پہ راضی ہوں. پروردگارہ لاکھوں درود و سلام حسین ابن علی کے وجود مقدس پہ، اس وجود پاک پہ لاکھوں درود و سلام ہو کہ ہر طرح سے راضی. میں بھی مصائب پہ نہیں آیا. میں دیکھتا ہوں بعض اوقات انسان کی آنکھوں میں، عزاداروں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ایام بھی ایسے ہیں، لیکن جملے بھی میں پیش کر رہا ہوں سخت ہیں، لیکن سنیں گے کہ جناب سید الشہداء کس درجے پہ فائز. علماء نے درجات پیش کیے ہیں. میں نے کہا تھا جناب سیدہ سے متعلق جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. حدیث نبوی ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا، اور شیعہ سنی تمام علماء نے اس پہ اتفاق رائے کا اظہار کیا. میں 2 بزرگ اہل سنت کے بہت بڑے بڑے علماء ہیں، ان دونوں کا ذکر کروں گا جنہوں نے کہا ہے کہ حدیث صحیح السند ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر نے یہ حدیث فرمائی ہے. ہماری کتابوں میں بھی ہے، ہمارے بھائیوں کی تمام عالم اسلام کی تمام کتابوں میں، چاہے اہل حدیث ہوں، اہل سنت ہوں، چاہے تقلید کے قائل ہوں نہ ہوں، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں اسلام میں، سب نے کہا ہے. امام المشککین امام فخر الدین رازی جنہوں نے بے انتہا تشکیک جتنی آیات اہل بیت کی شان میں آئی ہیں، انہوں نے کوئی نہ کوئی گنجائش نکالی ہے کہ نہیں اس میں اہل بیت کے لیے ایک قول ہے لیکن اوروں کے لیے بھی قول ہے. انہوں نے بھی کہا یہ حدیث صحیح السند ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا. اور رأس المنتقدین جناب شمس الدین ذہبی، توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ،
شمس الدین ذہبی جن کو رأس المنتقدین تنقید کرنے والوں کا سردار کہا جاتا ہے، علم رجال میں اور حدیث میں بہت بڑا نام ہے، انہوں نے بھی کہا جتنی بھی فضائل اہل بیت کی حدیث ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ تنقید کی ہے، لیکن وہ بھی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح السند ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، کون سی حدیث ہے؟ پیش کر رہا ہوں کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاہا، خدا فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے، ان کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے۔ اب میں سب سے سوال کروں گا، آپ سب نے لکھ تو دیا حدیث صحیح السند ہے، لیکن سمجھ میں بھی آیا لکھا کیا ہے؟ نہیں، مجھے مجمع کی توجہ چاہیے۔ میں چاہوں گا سارا مجمع میرے ساتھ توجہ سے اس جملے کو سنے گا۔ عزیزان گرامی، آیا سمجھا بھی ہے لکھا کیا ہے؟ کہ پیغمبر اب فرما رہے ہیں کہ خدا فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے، غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔ ہم جتنی کوشش کر لیں تو ہم کہتے ہیں پروردگار ہم سے راضی ہو جا۔ یہی صحابہ کا بھی درجہ ہے سب کا، کہ جو بھی اہل ایمان ہے وہ کوشش کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، رضی اللہ عنہم بن جائیں، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، نمازیں پڑھتے ہیں، عزاداری میں آتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میری تو کوشش ہے ہر انسان اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ انبیاء کا درجہ یہ نہیں ہے، معصومین کا درجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، وہ جانتے ہیں اس نے نبی بنایا ہے کیونکہ وہ راضی ہے، تبھی تو نبی بنایا۔ میں نہیں پہنچا پا رہا۔ غیر معصوم کا درجہ یہ ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، پروردگارہ تو راضی ہو جا۔ معصوم جانتا ہے وہ راضی ہے، تبھی تو اس نے عہدہ دیا ہے، تو وہ یہ کوشش نہیں کرتے کہ اسے راضی کریں، وہ جانتے ہیں اللہ راضی ہے، وہ کیا کوشش کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں رضن بقضائی و تسلیما لامرے، تیری رضا میں ہم راضی رہیں۔ وہ یہ کوشش کرتے ہیں جو اللہ فیصلہ کر دے اس پہ راضی رہیں۔ نہ پیغمبر اسلام پہلا درجہ جناب سیدہ کے لیے فرما رہے ہیں، نہ دوسرا درجہ فرما رہے ہیں، نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہیں، نہ یہ کہہ رہے ہیں راضی بے رضا رہنے کی کوشش کرتی ہیں، بلکہ فرما رہے ہیں اللہ ان کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے۔ تو اب جو رضی اللہ عنہ بننا چاہتا ہے فاطمہ کو راضی کر لے۔ غور فرما رہے ہیں گرامی، یہ جناب سیدہ کا رتبہ ہے۔ عزاداری میں کیوں آتے ہیں؟ امام حسین کا پرسہ دینے آتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ پرسہ امام حسین، لیکن کسے پرسہ دینے آتے ہیں؟ اس ماں کو جس نے بہت زیادہ زحمتیں کرنے کے بعد پالا ہے۔ سب نے جملہ یہی لکھا ہے نا کہ جناب سیدہ کی بس ایک ہی آواز آتی تھی، پروردگارہ گواہ رہنا میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ مصائب کے ایک پہلو کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کل پیش کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے کہا آج اس پہلو کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب سید الشہداء کا کربلا میں آنا کیسے وارد ہوئے؟ جب تشریف لائے تو میری سب سے درخواست ہے کہ آج کچھ دیر کے لیے محسوس کیجئے گا ذرا میرے ساتھ کہ ہم کربلا گئے ہیں، سید الشہداء تشریف لا رہے ہیں، ہم استقبال کے لیے قدموں کو چومنے کے لیے کھڑے ہیں۔ جب تشریف لائے تو مورخین نے لکھا ہے، روایات میں آیا ہے کہ سید الشہداء کی جو سواری ہے، جو جناب رسالت مآب کے سواری ہے، تو رک جاتی سواری، آپ کا زلجنہ آگے نہیں بڑھتا۔ آپ جانتے ہیں یہ عام سواری نہیں ہے، یہ میرے نانا کی سواری ہے، یہ میرے بابا کی سواری ہے، نانا نے مجھے یہ تحفے میں دیا۔ 3 برس کے تھے نا، جامع ترمذی میں امام ترمذی نے، اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے سید الشہداء 3 برس کے تھے کہ یہ گھوڑا صحن میں بندھا ہوا تھا مسجد کے، تو جناب سید الشہداء نے کہا نانا میں آپ کے اس گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا یہ سواری نہیں دیتا میرے لخت جگر، آپ ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ کہا نہیں نانا میں سوار ہونا چاہتا ہوں۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون حسین ہے جو جناب رسالت مآب سے کہہ رہا ہے کہ مجھے جانا ہے۔ اب دیکھنا شروع کیا، پیغمبر نے گود میں لیا، چومنا شروع کیا اور اپنے ہاتھوں سے اس ذوالجناح پہ سوار کیا، اور سوار کرنے کے بعد پھر پیچھے ہٹ گئے اور پیچھے ہٹے، اتنا دور گئے کہ دیکھ کے مسکرانے لگے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، اتنا مسکرائے پیغمبر اسلام کے دندان مبارک نظر آنے لگے، پھر مسکراتے مسکراتے اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے ریشیں مبارک تر ہو گئی۔
تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ما یبکی کا یا رسول اللہ، کس بات نے آپ کو اتنا رلا دیا؟ کہا یہی میرا نواسہ ہوگا، یہی گھوڑا ہوگا، لیکن مدینہ نہیں کربلا ہوگا، یہ جب اس سے گرے گا نا اس مرحلے کو سوچ کے مجھے رونا آ رہا ہے۔ تو اب جناب سید الشہداء پہنچے ہیں کربلا، سنیں گے ابھی مصائب کو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی جناب سید الشہداء پہنچے کربلا، آپ کی سواری رک جائے۔ ذوالجناح ایک مرتبہ آپ نے سوال کیا اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ جناب سید الشہداء بتانا چاہتے ہیں دیکھو میری سواری کو بھی احساس ہے ہم کہاں آ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ سوال کہ زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اس سرزمین کو نینوا کہا جاتا ہے۔ آپ نے کہا کوئی اور بھی نام ہوگا؟ نینوا نہیں، کوئی اور نام بھی بتاؤ۔ تو ایک آدمی نے کہا غازریہ ہے۔ مولا نے کہا نہیں یہ بھی کافی نہیں ہے، نام بتاتے رہے۔ ایک آدمی نے 9ویں نمبر پہ ایک آدمی نے کہا اسی زمین کا نام ایک نام کرب و بلا بھی ہے، کربن و بلا، کرب اور بلا، جہاں بڑے بڑے انبیاء آ کے لرزے ہیں، یہ وہی سرزمین ہے کہ جہاں بہت بڑی بڑی بلائیں نازل ہوئی ہیں، لوگ یہاں آ کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو مولا نے ایک مرتبہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس اتنے میں جناب ام کلثوم نے فوراً حضرت عباس کو آواز دی، کہا عباس ذرا میرے بھائی حسین سے کہنا اس سرزمین سے کوچ کر جائیں، میرا یہاں دل نہیں لگ رہا، میرا جیسے کلیجہ سا پھٹ رہا ہے، نہ جانے کیسی کیفیت ہے، بار بار رونا سا آ رہا ہے۔ عباس ذرا بھیا سے کہو کہ یہاں پہ نہ رکیں، مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے کہا کہ عباس یہی وہ سرزمین ہے جہاں علی اکبر کی برچھی لگے گی، یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ تو اب جب جناب عباس سے بتایا تو ایک مرتبہ کہا خیموں کو نصب کر دیا جائے۔ اب تفصیل میں نہیں جا رہا، جناب سید الشہداء نے کہا کہ خیمے نصب کر دیے جائیں، خیمے نصب کر دیے گئے۔ اتنے میں جناب سید الشہداء نے کہا عباس جن لوگوں کی یہ زمین ہے ذرا ان کو دعوت دو، کہو کہ نواسہ رسول حسین نے بلایا ہے۔ تو جناب عباس نے کہا ذرا بنی اسد کو بلاؤ جن کی زمین ہے۔ بنی اسد آئے، جب آئے نا بنی اسد تو جا کے دیکھا، جناب عباس نے کہا نواسہ رسول حسین ابن علی آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ خیمے میں آئے بنی اسد، زمین پہ بیٹھے، امام کے ہاتھ چومتے جاتے ہیں۔ کہا فرزند رسول آپ نے کیسے یاد فرمایا؟ کہا یہ زمین آپ لوگوں کی ہے؟ کہا ہاں یہ زمین ہماری ہے۔ کہا قیمت کیا ہوگی اس کی؟ تو کہا کہ مولا آپ سوال کر رہے ہیں، بغیر قیمت کے رکھ لیجئے، یہ زمین آپ کی ہے۔ مولا نے کہا نہیں، میں حسین ہوں، رسول کا نواسہ ہوں، علی کا بیٹا ہوں، لوگوں سے کبھی بھی اس طرح سے زمین حاصل نہیں کرنا چاہتا، مجھے بتاؤ قیمت کیا ہے؟ تو انہوں نے الظاہر 5000 دینار قیمت بتائی۔ مولا نے کہا میں 20,000 دے رہا ہوں قیمت کا۔ نہیں مولا وہ 5000 کافی ہیں؟ کہا نہیں یہ 20,000 رکھ لو، یعنی جتنی قیمت بنتی تھی اس سے 4 گنا قیمت ادا کی۔ کہا یہ قیمت میں نے دے دی، اب یہ زمین بھی تمہیں ہبہ کر رہا ہوں، زمین دوبارہ واپس ہبہ کر رہا ہوں، ہدیے میں تمہیں واپس کر رہا ہوں۔ کہا مولا جب آپ نے زمین کی قیمت دے دی ہے تو زمین واپس کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کیونکہ میرے تم سے 3 تقاضے ہیں، زمین رکھ لو لیکن 3 کام ضرور کر دینا۔ اب سنیں گے میرے ساتھ مصاحب کو، کہ زمین بھی تمہاری واپس دے رہا ہوں، پیسے بھی تم رکھ لو لیکن 3 کام کر دینا۔ کہ مولا فرمائیے آپ کا حکم، بغیر زمین کے بھی آپ حکم دے تو کام کریں گے؟ کہ نہیں سن لو، پہلا کام یہ کرنا ہمارے لاشیں دفنا دینا، ہمارے لاشیں دفنا دینا، ہمارے لاشیں اس طرح سے پڑے نہ رہیں، کہیں علی اصغر کا لاشا دھوپ میں نہ پڑا رہے، کہیں علی اکبر کا قاسم کے ان کے لاشیں دھوپ میں نہ پڑے رہیں۔ کہا مولا اگر کافر بھی مر جائے تو دفنانا واجب ہے، ہم تو مسلمان ہیں، آپ ہمارے نبی کے نواسے ہیں، یہ کیسی آپ نے سفارش کی ہے؟ کہ نہیں بس میری بات یاد رکھنا، ہمارے لاشیں دفنا دینا۔ مولا آپ نے کہا 3 باتیں ہیں۔ مولا دوسری بات کیا ہے؟ کہ اگر میرا کوئی زائر آئے نا اور پوچھے حسین کی قبر کہاں ہے تو قبر کا نشان ضرور بتا دینا، میرے زائرین کو قبروں کے نشان بتا دینا، بتانا یہاں حسین کی قبر ہے، بتانا یہاں علی اکبر کی قبر ہے، قبروں کے نشان۔ کہ مولا تیسرا کام کیا ہے؟ اب ذرا میں دیکھتا ہوں کہ کون سی آنکھ نہیں روئے گی، تیسرا جملہ سنیں گے، میں ہاتھ جوڑ کے پیش کروں گا، اگر دیکھ سکے میری طرف تو دیکھیے گا۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ کہا، مولا کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا دیکھو میں نواسہ رسول ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، ایک بات یاد رکھنا، اگر میرا کوئی زائر آئے نا بہت غریب ہو، جس کے پاس کھانے پینے کو نہ ہو، اسے 3 دن مہمان رکھنا، اسے کھانا ضرور کھلانا، اسے پانی ضرور پلانا، میرے زائر کو بھوکا نہ رہنے دینا۔
یہ زمین میں نے واپس کر دی بس میرے زائرین کو. مولا نے 3 ہی دن کیوں کہا؟ کہ مولا نے فرمایا 3 دن اسے مہمان رکھنا. پھر ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو میں نواسہ رسول ہوں, میں کہہ رہا ہوں تم سے کہ جاؤ ذرا اپنی مستورات کو بھیج دو, مستورات سے کہنا برقعے لے کے آئیں. ساری بنی اسد گھروں میں واپس گئے, کہ امام حسین نے بلایا ہے. ساری بیویاں آئیں, سروں پہ برقعے لے رکھے, کہ آقا آپ نے بلایا ہے؟ کہ جانتی ہو میں کون ہوں؟ سب بیویوں نے کہا کہ مولا آپ بتائیے. کہ میں زہرا کا لال ہوں, میں زہرا کا بیٹا ہوں. کہ بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اگر تمہارے مرد کسی وجہ سے ہمارے لاشیں نہ دفنائیں تو تم پانی بھرنے کے بہانے سے آنا, ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا, ہمارے لاشوں پہ خاک ڈال دینا, ہمارے لاشیں دھوپ میں نہ پڑے رہیں, دھوپ میں لاشیں نہ پڑے رہیں. کہا ایک مرتبہ بیویاں سب رونے لگی. کہ مولا آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی, کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ زہرا کے بیٹے ہیں, آپ کا لاشا پڑا رہے. کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں, اے بیویوں چلی جاؤ, ذرا اپنے بچوں کو بھیج دو. اتنے میں بچے آئے. کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں سکینہ کا بابا ہوں, میں رقیہ کا بابا ہوں. ایک مرتبہ کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہمیں نہ دفنائیں تو ایک ایک مٹھی خاک کھیلتے ہوئے آنا, لاشوں پہ خاک ڈال کے چلے جانا, ہمارے لاشیں دھوپ میں نہ پڑے رہے. مولا نے اتنی بار کہا ہمارے لاشیں دھوپ میں نہ پڑے رہے. اگر میری طرف دیکھیں گے, تیسرا دن آیا, بنی اسد کی خواتین باہر پانی بھرنے گئیں. کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی, ہائے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا, ہائے میرا لال دھوپ میں لاشا پڑا رہا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں تمام کر دیتا. سنیں گے چند جملے میں. آج میں سوچ رہا تھا امام زمانہ کی زیارت نہیہ کے چند جملے پیش کروں گا. قسم ہو آپ کو, کوئی بھی, میرا آپ سے وعدہ ہے, جو گھر جائے گا نا اگر ان جملوں کو سوچے گا روئے گا ضرور. سنیں گے امام زمانہ نے کیسے سلام کیا. کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس جد حسین پہ جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں پسلیوں سے مولا کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد حسین پہ جن کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں سے مل گئیں. سنیں گے, میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, سنیں گے. ابھی آپ بڑا گریا کریں گے. پھر مولا کہتے ہیں زیارت نہیہ میں میرا سلام ہو میرے اس جد کی سفید داڑھی پہ جو خون سے سرخ ہو گئی تھی. میرا سلام ہو میرے جد کے کٹے ہوئے گلے پہ. پھر فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس سر پہ جو نیزے پہ بلند تھا. سنیں گے, میں بھی سخت جملے کہنے والا ہوں, مجھے معاف کر دیں. سنیں گے جملہ. مولا فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس بے کس مظلوم پہ جو اسیروں میں سب سے بڑا مظلوم تھا, جس کے گلے میں طوق تھا. پھر مولا فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس معصومہ بچی پہ. نہیں سنیں گے, برداشت نہیں کر پا رہے. اولاد والا جملہ سنیے گا, امام زمانہ کی زیارت نہیہ کا جملہ. مولا فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس مظلومہ معصومہ بچی پہ, چھوٹی سی بچی پہ جس کے رخساروں کا انہیں پکڑیں گے. امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو اس معصومہ بچی پہ جس کے رخساروں کا رنگ کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام کے سفر میں مسلسل بدلتا رہتا تھا. کبھی سرخ ہو جاتا تھا, کبھی رنگ نیلا ہو جاتا تھا. نہ جانے کتنے تماچے لگے, بچی کے رخساروں کا رنگ بدلتا رہا. آپ برداشت نہیں کر پا رہے, میں نے ختم کر دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. میں نے اب مجھے اپنی آواز خود بھی نہیں آ رہی ہے. میں نے جو سب سے سخت جملہ تھا نا وہ نہیں پڑھا. میں نے زیارت ناہیہ کا جو سب سے سخت جملہ ہے نا وہ پڑھا ہی نہیں. آپ برداشت نہیں کر پا رہے. ایک جملہ کہوں گا, وہاں پہ وہ کہتے ہیں منع کریں نہ پڑھیں. میری طرف دیکھیے گا, میری طرف دیکھیے گا, میری طرف دیکھیے گا. انہیں سنبھالیں, سنبھالیں, انہیں پکڑیں. اب میری طرف دیکھیے گا, سنیں کہ آخری جملہ پیش کر رہا ہوں. امام زمانہ فرماتے ہیں, میری طرف دیکھیے گا, امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد حسین پہ اس حالت میں جب شمر سینے پہ سوار تھا, آخذ بلحیت ریش مبارک کو پکڑ رکھا تھا. نہیں پڑھتا. ماتم حسین